السلام علیکم، میں ہوں سبحان کا میو دیو خرد کلا لاہور سے۔ میرا درد انسانیت یوٹیوب چینل ہے۔ اس چینل پر غریب مظلوم عوام کی آواز بلند کی جاتی ہے۔ اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ اس چینل پر 2 بلاگ روزانہ بنائے جاتے ہیں۔ میرے اہل وطن پاکستانیوں، ہمارے ملک پاکستان میں جو حکومت بناتا ہے وہ امریکہ بناتا ہے، کیونکہ امریکہ کی پالیسی اسلام کے خلاف ہے اور وہ اسلامی ممالک پر جھوٹا الزام لگا کر اس نے ہمارے امت مسلمہ کے چند لوگوں کو خرید کر تحریکیں چلوائیں اور پھر اسلامی ممالک پر قبضہ کیا، جو ان کی تمام جو ذخائر ہیں معدنیات کے ان پر قبضہ کیا اور ان کو ہی فروخت کرتا ہے، اور ہمارے تمام جو ضمیر فروش حکمران ہیں یا جنرل صاحبان ہیں ان کے ضمیر کو خریدتا ہے۔ یہ اس کی پالیسی ہے جس میں آج تک وہ کامیاب ہو کر چلا آ رہا ہے۔ جیسے ہماری ایشیا کو فروخت کر کے ہمارے اسلامی ممالک کی آج ہمارے فلسطینی بھائیوں کا خون بہا رہا ہے، اور ہمارے تمام حکمران دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس کے تابع ہیں نا یہ، جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری چھوڑی ہوئی ہے اور امریکہ کی تابع داری اختیار کی ہوئی ہے، کیونکہ امریکہ کی ایک ہی پالیسی ہے کہ اسلام دنیا میں غالب نہ آئے اور اسلامی ممالک پر قبضہ کر کے رکھا جائے، اور جو غریب ممالک ہیں چاہے غیر مسلم بھی ہیں وہ بھی میرے تابع ہو کر رہے ہیں۔ یہ امریکہ کی پالیسی ہے، اور ہمارے پالیسی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب قرآن پاک، جو اللہ کی طرف سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ کا نکلا ہوا بول حدیث جو سچ بولا گیا، اور ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچا تھا، اس نے کسی غیر مسلم کو، کسی مسلک کو تکلیف نہیں دی اور اپنے جسم میں تکلیف برداشت کی۔ جو تکلیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی وہ تو آج کوئی کر ہی نہیں رہا۔ تو ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ سے نکلا ہوا بول، یہ ہماری پالیسی ہے۔ تو جو ہماری پالیسی ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس نے تو امن کا درس دیا ہے، اور اس نے تو ہر مسلک تو ایک نظر سے دیکھا ہے۔ جب ایک نظر سے دیکھا تو دنیا میں 57 ملک بنے، جن میں چند ممالک کو چھوڑ کر کافی ممالک امریکہ کے غلام بنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ کر۔ تو آج ہمارے حکمران جو بنے ہوئے ہیں وہ امریکہ کے ماتحت ہو کر بنے ہوئے ہیں۔ تو اس پاکستان ملک میں جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کا ملک ہو سکتا ہے اور یہ مذہبی ملک بن سکتا ہے، کیونکہ مذہب ہمارا اسلام ہے، جب ہم علماء دین کو حکومت چلانے میں استعمال کریں اور علماء دین کے کنفرم ادارے بنائیں اور ان سے مشورہ کر کر حکومت کریں، اور انتظامیہ کے اوپر علماء دین کو مسلط کیا جائے۔ آج ہماری جو عدلیہ ہے وہ امریکہ کی غلامی نے اسے اپنے تابع کیا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے فوج کے جنرل صاحبان وہ امریکہ کے غلام بن کے آتے ہیں اور وہ ہماری عدلیہ پر کنٹرول کرتے ہیں۔ پھر ہمارے عدلیہ سے طاقت کے ذریعے وہ فیصلے کرواتے ہیں، جیسے آج فیصلے ہو رہے ہیں۔ امریکہ کی پالیسی نے ہمارے ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت کروایا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا کوئی قصور نہیں تھا،
جو جنرل ضیاء کو انہیں استعمال کیا، اور جنرل ضیاء دنیا سے چلا گیا، نہ جانے اللہ پاک اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے، کیونکہ اس نے سب سے بڑا نقصان پہنچایا امریکہ کا غلام بن کر، اور ہمارے ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت کروا کر، اور عدلیہ نے اپنا غلط اختیارات کا غلط استعمال کیا اس میں، اور اس سے کروایا گیا۔ تو یہ ساری دنیا نے دیکھا، اور آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کے انتقام میں لگا دیا ہے، اور ہمارے ملک کے میرٹ کو ختم کیا ہوا ہے۔ عدلیہ اس کی بنائی ہوئی ہے جس کی حکومت بناتے ہیں، عدلیہ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، جبکہ ہماری عدلیہ آزاد ہونی چاہیے، عدلیہ کسی کے ماتحت نہیں ہونی چاہیے۔ تو عدلیہ کے اوپر سے کنٹرول جب ہٹے گا جب علماء دین کو حکومت چلانے میں استعمال کیا جائے گا۔ تو دیکھو اس ملک میں کون پارٹی ہے جو اس بات کا اتحاد کرے گی کہ میں علماء دین کو حکومت چلانے میں استعمال کروں گی، تو غریب عوام جیلوں سے رہا ہو جائے گی، اور لا قانونیت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور ہمارے علماء دین کو حکومت میں شامل کرنے سے، اور ملک میں امن آ جائے گا، اور ایک دوسرا انتقامی کارروائی نہیں کریں گے۔ السلام علیکم۔